کاش میں ان کے درے پار آقا سے پوچھا تو 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے دنیا کو پیغام دیا، اے دنیا والو سنو سنو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے آقا نے فرمایا دنیا والو سنو، قیامت تک آنے والو اے لوگو سنو، نہ ڈاکٹر اچھا ہوتا ہے، نہ ماسٹر اچھا، نہ ایڈوکیٹ، نہ سائنسدان، نہ بیرسٹر۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، تم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا، ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ برادران اسلام، قرآن کے دنیا میں آنے سے پہلے اور بھی آسمانی کتابیں پیارے دنیا کے اندر آئیں، بہت سارے صحیفے اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائے۔ توریت اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمائی، انجیل اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پر نازل فرمائی، زبور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن اللہ نے جب زبور کو نازل کیا، زبور کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا۔ اللہ نے جب توریت کو نازل کیا، توریت کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب انجیل کو نازل کیا، اللہ نے انجیل کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا۔ لیکن جب اللہ نے آمنہ کے لال احمد مختار، ہم غریبوں کے غمخوار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کو نازل کیا، اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اب اللہ نے جب قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو اے میرے دوستو، اب قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا، قرآن کے ایک بھی نقطے کو کوئی گھٹا نہیں سکتا، قرآن کے اندر زبر زیر پیش کو کوئی پڑھا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کے مٹانے والے قرآن کے مٹانے کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 1400 سال سے زیادہ کا لمبا زمانہ گزر گیا، کبھی یہودیوں نے کہا قرآن کو مٹایا جائے۔ 1400 سال سے دنیا کے اندر باطل طاقتیں اعلان کر رہی ہے کہ قرآن کو جلایا جائے، قرآن کو مٹایا جائے، لیکن آج تک کوئی یہودی قرآن کو نہ مٹا سکا، کوئی عیسائی قرآن کو نہ مٹا سکا، کوئی یزیدی قرآن کو نہ مٹا سکا۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، نہ قرآن کو پہلے مٹایا، نہ آج کوئی قرآن کو مٹا سکتا ہے، نہ قیامت تک کوئی قرآن کو مٹا پائے گا۔ تبھی تو بریلی کے امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، امام احمد رضا خان نے فرمایا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آقا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت قرآن، عظمت قرآن۔ برادران اسلام، قرآن کے مٹانے کی لوگ بات کر رہے ہیں، میں توجہ کا طلبگار ہوں۔ اے مسلمانوں، اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ، اے میرے دوستو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آشنا کراؤ۔ آپ اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن کا عالم بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن کا مفسر بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن کا مترجم بناؤ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج یہ علماء کی مقدس جماعت اسٹیج و چیخ رہی ہے، اے لوگوں اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن کا مفسر بناؤ۔ برادران اسلام، جب یہ ہمارے علماء آج جب یہ نصیحت کرتے ہیں تو دنیا کے اندر نہ جانے کتنے بھائی ہمارے ایسے ہیں جو آج یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار اپنے بچوں کو قاری بنا کے ہم کیا کریں، قاریوں کی تنخواہ بڑی قلیل ہوتی ہے، ہم
اپنے بچوں کو عالم بنا کے کیا کریں؟ عالموں کی تنخواہ بڑی قلیل ہوتی ہے. ہم اپنے بچوں کو مفتی بنا کے کیا کریں؟ مفتیوں کی تنخواہ بڑی قلیل ہوتی ہے. آپ دنیا کے اندر آپ سوشل میڈیا کا جائزہ لے کر دیکھو, پوری دنیا کا مطالعہ کرو, اپنے گھروں میں بیٹھ کر, تنہائیوں میں بیٹھ کر, اجتماعات میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ میں موبائل لو. آج ہر انسان پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آج کوئی کہہ رہا ہے اے لوگوں اپنے بچوں کو سائنسداں بناؤ, سائنسداں کی تنخواہ اچھی ہوتی ہے. آج کوئی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے اے لوگوں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ, ڈاکٹر کی زندگی بڑی اچھی ہوتی ہے. آج کوئی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے اے لوگوں اپنے بچوں کو پروفیسر بناؤ, پروفیسر کی آمدنی بڑی اچھی ہوتی ہے. آج کوئی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے اے لوگوں اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ بناؤ, ایڈوکیٹ کی بڑی آمدنی ہوتی ہے. آج کوئی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو بیرسٹر بناؤ, بیرسٹر کی آمدنی بڑی اچھی ہوتی ہے, بیرسٹر کی زندگی بڑی اچھی ہوتی ہے. اللہ اکبر, جب ہم نے پوری دنیا کا جائزہ لیا, دنیا کو جب ہم نے مختلف زبانیں بولتے ہوئے پایا تو ہم نے مدینے کے تاجدار احمد مختار مالک کے جن مدینے کے تاجدار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا اے مصطفیٰ آپ یہ بتائیے کہ آخر اچھا کون ہوتا ہے؟ کیا ڈاکٹر اچھا ہوتا ہے یا ماسٹر اچھا ہوتا ہے, بیرسٹر اچھا ہوتا ہے, انجینئر اچھا ہوتا ہے, پروفیسر اچھا ہوتا ہے؟ جب ہم نے مدینے والے آقا سے پوچھا تو 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے دنیا کو پیغام دیا, اے دنیا والو سنو, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میرے آقا نے فرمایا دنیا والو سنو, قیامت تک آنے والو اے لوگوں سنو, نہ ڈاکٹر اچھا ہوتا ہے, نہ ماسٹر اچھا, نہ ایڈوکیٹ, نہ سائنسدان, نہ بیرسٹر. میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں سنو, تم میں سب سے اچھا وہ انسان ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو قرآن پڑھنا سکھاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, عظمت قرآن, عظمت قرآن. کیا بات ہے, بہت عمدہ, ماشاءاللہ. زور سے بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. تڑپ کر کہہ دو یا رسول اللہ. میرے دوستو توجہ کی ضرورت ہے. آج ہمیں چاہیے کہ اب حالت حاضرہ کے تناظر میں ہم سمجھیں کہ آج ہم قرآن سے دور جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج غیر قرآن کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں, آج غیر قرآن کو, شعائر اسلام کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں. جب تم قرآن کے پڑھنے والے بن جاؤ گے, نمازی بنو گے, جب تمہاری مسجدیں جب نمازیوں سے بھرتی ہوئی نظر آئیں گی, تمہارے سروں پر جب ٹوپیاں ہوں گی تو باطل طاقتیں, طاغوتی طاقتیں لرزہ بر اندام ہو جائیں گی, ان کے جسم پر راشا طاری ہو جائے گا اور یہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ مسلمان حافظ لگی ہے, مسلمان نماز کا پڑھنے والا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. باطل طاقتیں یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گی کہ مسلمان قرآن پڑھ رہا ہے, مسلمان نماز پڑھ رہا ہے, مسلمان روزہ رکھ رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ باطل طاقتیں جان جائیں گی اور ان کی نظر جائے گی جنگ بدر پر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہ میدان بدر جہاں 313 قرآن کے پڑھنے والے, قرآن کو پڑھنے والے, مدینے والے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے والے, وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ نبی کا غلام, نماز کا پڑھنے والا جب کسی میدان میں جاتا ہے تو اسلام کا جھنڈا لہرا دیا کرتا ہے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. بہت عمدہ. نہ تقوی پر, نہ طاعت پر, نہ زہد و اتقا پر ہے, ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہ تقوی پر, نہ طاعت پر, نہ زہد و اتقا پر ہے, ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. برادران اسلام,
آج کا یہ پروگرام ہے عظمت قرآن کانفرنس. آج کا ہمارے حضرت علامہ مولانا افضال صاحب نے جو یہ گلشن سجایا ہے، جامعہ اسلامیہ حنفیہ جو یہ گلشن سجایا ہے، ماشاءاللہ آج ہر سال کی طرح ہر سال آپ دیکھتے ہیں اپنے ماتے کی نگاہوں سے آپ حضرات بڑا پرکیف منظر آپ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ ہر سال یہاں سے قرآن کے حافظ فارغ ہوتے ہیں، قرآن کے قاری فارغ ہو رہے ہیں. قرآن کے سینے میں جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا ہے، اللہ اکبر، وہ طلبہ یہاں سے ہر سال فارغ ہوتے ہیں. آج بھی میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں قاری افضال صاحب، مولانا افضال صاحب کو اور ان کے تمام مدرسے کے اساتذہ کو کہ انہوں نے بڑی عرقریزی سے اس گلشن کو سجایا، جلسے کا اہتمام کیا، انتظام و انصرام کیا، علماء کو مدعو کیا. علامہ عاقل صاحب قبلہ شارح بخاری اللہ اکبر دارالعلوم منظر اسلام سے تشریف لے کر آئے ہیں. ان قریب آپ دیکھیں گے کہ دو دولہا نظر آئیں گے، قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے حافظ دولہا کی شکل میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. ارے دولہا ایک تو وہ دولہا ہوتا ہے کہ جس کی شادی ہوتی ہے، جسے بیوی ملتی ہے برادران اسلام، لیکن اے میرے دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں وہ بھی دولہا بنتا ہے، اس کے گلے میں ہار ڈالے جاتے ہیں اور سر پر سیدہ سجایا جاتا ہے، اللہ اکبر، لیکن یہ بھی دولہا ہوتے ہیں. یہ قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے حافظ یہ بھی دولہا ہوتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس کی بیوی آتی ہے وہ ایک دن کا دولہا ہوتا ہے، وہ ایک دن کا دولہا ہوتا ہے، لیکن اللہ اکبر قربان جائیے کہ جس نے قرآن کو حافظ کر لیا، جو قرآن کا حافظ بنا، جو قرآن کا قاری بنا، جو قرآن کا عالم بنا، جو قرآن کا مفسر بنا، جس نے قرآن کے معنی، مفاہیم اور اس کے مطالب کو سمجھا، جانتا ہو یہ کیسا دولہا بنتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب یہ دنیا میں رہتا ہے تو پوری زندگی دولہا بنتا ہے، اور مرنے کے بعد جب اٹھے گا تو قرآن کی برکت سے میدان محشر میں اس کا چہرہ جگمگاتا ہوگا. میدان محشر میں بھی دولہا ہی اٹھایا جائے گا. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے، یہ قرآن کے حافظوں کی شان ہے، جی جی جی، کیا پیغام ہے. قرآن کے قاریوں کی شان ہے، سمجھے نا. اب یہ سوچ رہے ہوں گے یار یہ تو اپنی پارٹی کی تعریف کر رہے ہیں، یہ خود مولوی ہے تو مولویوں کی تعریف کر رہے ہیں. دیکھیے ذرا پورا اسٹاف بیٹھا ہوا ہے، بڑے مخلص لوگ ہیں بھائی، یہ بڑی محنت کر رہے ہیں، سمجھے نا. اور ہمارے مولانا افضال صاحب کا تو حال یہ ہے کہ کبھی کہیں ہے اور کبھی کہیں ہے، ہر وقت مدرسے کی سوچ. جب بھی فون پہ بات ہوتی ہے مدرسے کا ذکر ہے، مدرسے کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ اسے یونیورسٹی بنا دے، میرا انشاءاللہ اسے جامعہ بنا دے، بڑا جامعہ اللہ تعالیٰ اس کو بنا دے. برادران اسلام، میرے دوستو، اپنی بخشش کا سامان تیار کرو. میرا کہنا ہے، دیکھو سنو، دولت سب کماتے ہیں، سب کی نیت ہوتی ہے، جی، اللہ سب کو صاحب سربت بنا دے، حلال رزق حلال مال اللہ سب کو عطا فرمائے، آمین. سمجھے نا. اور لیکن اے میرے عزیزو، قرآن کریم خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھاؤ. جانتے ہو یہ طلبہ ان کا کتنا مقام، کتنا ان کا مقام اور رتبہ کتنا اونچا ہے. میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، لائق مبارکباد ہے جو طلبہ کو کھانا کھلاتے ہیں، لائق مبارکباد ہے کہ جو طلبہ کو کھانا کھلاتے ہیں. ان بچوں کا مبارک قدم تمہارے گھروں میں جاتا ہے. اللہ اکبر. ارے جن کے گھروں میں ان طلبہ کا قدم جاتا ہے ان کا مقام تو بڑا عرفہ و اعلیٰ ہے، لیکن جس گھر کے راستے سے یہ گزر کے چلے جائیں، جس راستے سے یہ گزر کے چلے جائیں اس راستے کا جواب نہیں ہے. اللہ اکبر. جس گھر میں چلے جائیں تو اس کا مقام کتنا عرفہ و اعلیٰ ہوگا. برادران اسلام، اس بات کا دعویٰ میں نہیں کرتا کہ ان کا مقام اور رتبہ بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، اس بات کا دعوے دار میں نہیں ہوں، بلکہ جب ہم نے حدیثوں کو ٹٹولا، ہم نے حدیثوں کو پڑھا، بخاری کا مطالعہ کیا، مسلم شریف کا مطالعہ کیا، ترمذی شریف کا مطالعہ کیا، ہم نے ابو داؤد کو کھول کر دیکھا، سنن ابن ماجہ کو پڑھا، مشکات شریف کے ابواب کو ہم نے دیکھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو مدینے کے تاجدار احمد مختار نے ہمیں قرآن کے پڑھنے والوں کا مقام بتایا، قرآن کے عالموں کا میرے مصطفیٰ نے ہم کو مقام اور رتبہ بتایا. اللہ اللہ، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں، اپنے مقدس
در پہ ناز کرو کہ جس کے گھر میں مدرسے کا بچہ کھانا کھاتا ہے، جانتے ہو اس گھر کا مقام کتنا اعلیٰ ہوتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سر ان ينظر الى اتقاء اللہ تعالی من النار فلینظر الى المتعلمین۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں جنتی لوگوں کو دیکھوں، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جنتی لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ارے بھائی دیکھنا چاہتے ہو نا یار، گردنیں رکھ رہی ہیں، کچھ بات ہے کیا؟ کوئی بات ہے؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں جہنم سے آزاد ہوں۔ جی جی بے اللہ شک، مجھے جہنم سے آزاد کر دے، مولا مجھے جنت عطا کر دے۔ جی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے میں جنتی کو دیکھوں۔ ارے بات سمجھ میں آئی ہے کہ یار کوئی جنتی آدمی دیکھنے مل جا۔ ارے بھائی اچھوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو اچھے بنو گے، بے شک۔ جنتیوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو وہ تمہیں جنتی باتیں بتائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سنو ذرا، جنتیوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو جنتی جانتے ہو کون لوگ ہیں؟ جس پر میرے مصطفیٰ نے اپنے فرمان عالی شان سے مہر لگائی ہے۔ میرے آقا نے اپنی زبان فیضان ترجمان سے میرے مصطفیٰ نے اللہ اکبر جنتیوں پر مہر لگائی۔ اور یاد رکھو ہر بات غلط ہو سکتی ہے، زمانے کے اندر انقلاب آ سکتا ہے، کائنات الٹ پلٹ ہو سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی کا فرمان، نبی کا قول، نبی کی حدیث کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ جانتے ہو جنتی کون لوگ ہیں؟ اے مسلمانوں، اللہ اکبر، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھے اللہ نے جن کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ مدرسے میں چلا جا فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ۔ جتنے قرآن کے پڑھنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس مقدس جماعت کو جہنم سے آزاد کر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ کے طلبہ، اللہ اکبر، ایمانداری سے اتنے عجیب سی زبان ہم نے بولتا ہوا پایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مدارس کے طلبہ جب راستوں سے نکلتے ہیں تو ہم نے خود دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، کوئی کہہ رہا ہے مسکین آ رہا ہے، کوئی کہتا ہے غریب آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یتیم آ رہا ہے۔ برادران اسلام، یہ مدارس کے پڑھنے والے طلبہ کس کو کیا حق بنتا ہے؟ کیا ان کو یتیم کہو گے؟ کیا ان کو مسکین کہو گے؟ کیا ان کو آپ غریب کہو گے؟ نہیں نہیں، جو قرآن کا پڑھنے والا ہوتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ارے قرآن کا پڑھنے والا اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا امیر بنا دیا ہے کہ مدرسے کا پڑھنے والے طلبہ، قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کا حفظ کرنے والے جس گھر میں چلے جائیں اپنا قدم رکھتے ہیں، مدرسے کے پڑھنے والے طلبہ جس گھر میں کھانا کھانا چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے قدموں کی برکت سے اس گھر کے اندر رحمتوں کے دریا بہا دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، فرمان مصطفیٰ، نعرے تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ ایک بزرگ تھے، توجہ چاہتا ہوں، ایک بزرگ تھے، ایک مرتبہ آئے، ایک صاحب تھے، ایک بزرگ کی بارگاہ میں آئے، آ کر کہنے لگے حضرات کام بھی کرتا ہوں لیکن کاروبار نہیں چلتا، بڑا مفلس ہوں، بڑا پریشان ہوں، کاروبار نہیں چل کے دے رہا ہے، میں کیا کروں؟ کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ مشکلوں نے گھیر لیا، آلام و مصائب کے بادل میرے اوپر ٹوٹ رہے ہیں، اے میرے سرکار، میرے پیر و مرشد آپ کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اللہ اکبر، وقت کے شیخ نے کہا تھا، پیر کامل نے کہا تھا کہ تیرے پاس کوئی مدرسہ ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ انہوں نے کہا ایک بچے کو اپنے گھر لے جا کھانا کھلانے کے لیے۔ جی واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایک بچے کو اپنے گھر لے جا کھانا کھلانے کے لیے۔ انہوں نے ایک بچہ اپنے گھر لے گئے کہ کھانا کھانے کے لیے، کھلانے کے لیے۔ کھاتا رہا، مہینوں گزر گئے لیکن کاروبار ڈاؤن پھر آئے۔ کہنے لگے کہ حضور آپ نے ایک بچے کو کہا تھا مدرسے کے کھانے کے لیے، میں تو لے گیا لیکن میرا کاروبار تو جو کا تو ہے، ابھی اس میں مجھے کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی ہے۔ آپ نے تو کہا تھا، تو پیر کامل نے کہا کہ ایک بچہ اور لے کے جا۔ سبحان، کیا بات ہے، سبحان اللہ، زور سے بولو یار سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ ایک بچہ اور لے کے جا، سمجھے نا؟
انہوں نے ایک بچہ اور لیا لے گئے برادران اسلام. مہینوں گزر گئے. مہینوں گزر جانے کے بعد پھر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت آپ نے تو یہ کہا تھا ایک بچہ اور لے کے جا, 2 بچوں کو میں کھانا کھلا رہا ہوں, میرے تو گھر میں خود کھانے کے لیے نہ ہے, آپ نے ایک بھیجا اس کے بعد دوسرا بھی بھیج دیا, ابھی تو میرا کاروبار بڑا ڈاؤن ہے, میں بڑا پریشان ہوں, میں کروں کیا؟ تو پیر کامل نے کہا ایک بچہ اور لے کے جا. سبحان اللہ. 3 بچے ہو گئے. برادران اسلام اب ذرا غور کرو, اللہ اکبر. تیسرا بچہ جب وہ لے کر گئے, چند مہینے گزرے لیکن اب کی بار واپس نہ آئے. سال گزر گیا, وہ واپس آئے. آنے کے بعد جب پیر کامل کی بارگاہ میں آئے, دست بوسی کی. اس کے بعد پیر کامل نے کہا تھا اب بتا تیرا کیا حال ہے, تیرا کاروبار کیسا چل رہا ہے, تیرے گھر میں رزق میں برکت کیسی ہے, بتاتے. مسکرانے لگے اور کہنے لگے سرکار میرے مقدر کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے. آپ نے کہا تھا اے میرے پیر و مرشد, میں نے جن طلبہ کو کھانا کھلایا اللہ تبارک و تعالی نے اس کی برکت سے مجھے اتنا مالدار بنا دیا, اتنا امیر بنا دیا ہے کہ آج کی تاریخ میں میری بستی کے اندر ان طلبہ کے قدموں کی برکت سے مجھ سے زیادہ مالدار لگی ہے. کھلا بھی رہا ہوں, مدرسے کو دے بھی رہا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان قرآن, فیضان قرآن, جشن دستار بندی. کیا بات ہے. برادران اسلام اپنے بچوں کو حافظ بناؤ, اپنے بچوں کو قاری بناؤ, اور اپنے بچوں کو خیریت سے ہیں عمران بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے. عزیزان ملت اسلامیہ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ, طلبہ کو اپنے گھروں پر کھانا کھلاؤ. آج کا حال تو یہ بن چکا ہے کہ جب گھر میں شادی ہوتی ہے نا, کبھی کسی پردھان کی دعوت کرنے جا رہا ہے, کبھی کسی ایم پی کی دعوت کرنے جا رہا ہے, کبھی ڈاکٹر کی دعوت, کبھی ماسٹر کی دعوت, کبھی انجینئر کی دعوت. بڑا خوش ہو رہا ہے کہ میرے گھر میں بڑے بڑے نیتا آئیں گے, بڑے بڑے ڈاکٹرز آئیں گے, انجینئرز میرے گھر میں آئیں گے, مجھے عزت ملے گی, مجھے عزت ملے گی, میرا چرچا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ مسلمان یہ سوچ کر اللہ اکبر اللہ اکبر دعوت کر رہا ہے. ولیمے کی دعوت, شادی کی دعوت, منگنی کی دعوت, عقیقے کی دعوت, ڈاکٹر کو بلا رہا ہے لیکن مدرسہ کے طلبہ کو نظر انداز کر دیتا ہے. جب تیجے کا وقت آتا ہے, ارے امام صاحب سے کہتے, قاری صاحب سے کہتے میرے گھر میں تیجا ہے, 20 میں آ رہا ہے, 20 میں کی دعوت کر رہا ہے, 40 میں آ رہا ہے, 40 میں کی دعوت کر رہا ہے, برسی آ رہی ہے, برسی کی دعوت کر رہا ہے. اللہ اکبر. اے مسلمان, جب تیرے گھر میں شادی ہوئی تو تو نے مدرسے کے طلبہ کو بلایا, تو نے علماء کو بلایا. تیرے گھر میں عقیقہ ہوا, تو نے علماء کو چھوڑا, تو نے انجینئر کو کھانا کھلایا. ارے نادان شہرت کے طلبگار, کاش اگر تو انجینئر اور ڈاکٹر, انجینئر اور پروفیسر کے ساتھ ساتھ اگر تم مدرسے کے طلبہ کو بھلا دیتا, اللہ تبارک و تعالی ان کے مبارک قدموں کی برکت سے تیرے گھر میں رزق کے دریا بہا دیتا. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بہت